تمہاری شریعت کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی کافی ہے جو شاہ صاحب نے کہا، ہمیں وہی کافی ہے جو آباء و اجداد نے کہا، ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہمارے بڑے چلتے ہوئے آئے۔ اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، ان سے کہو تمہارے ماں باپ اگر وہ بے علم تھے، اگر وہ بے عقل تھے، اگر وہ شریعت کی تعلیم سے اندھے تھے تو کیا اس کے باوجود تم ان کے راستوں پہ چلو گے؟ قرآن حکیم نے سابقہ امتوں کے اختلاف اور انتشار کو بیان کرنے کے بعد، ان کی مذمت کرنے کے بعد پھر اتحاد کا راستہ بتایا ہے، اس امت کو ایک امت بنانے کا طریقہ بتایا ہے، اس امت کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ امت میں جوڑ پیدا کریں، آؤ امت میں پیار پیدا کریں، آؤ امت کو اکٹھا کریں اپنے اپنے گروہوں کو چھوڑ کر۔ یہ پیار کیسے پیدا ہوگا؟ اگر کوئی کہے میرے پیر کو چھوڑ کر ہمارے بڑے پیر کو مان لو، وہ کہے اپنے امام کو چھوڑ کر ہمارے امام کو مان لو، وہ کہے اپنے حضرت کو چھوڑ کر ہمارے حضرت کو پکڑ لو، رب محمد کی قسم دنیا کی کسی شخصیت پہ، کسی پیر فقیر امام حضرت پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اتحاد کا راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی اتحاد کر سکتی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ کسی نقطے پہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص کہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑیں ہمارے بزرگوں کو پکڑ لیں، میں کہتا ہوں میں بغداد والے بزرگوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں رائمنڈ والے بزرگوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کوفے کے بزرگوں کو میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں آپ کے حضرتوں کو نہیں مانتا، کیا کوئی مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے ہمارے پیر کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے ہمارے شیخ کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے ہمارے حضرت کی ملفوظات کو نہیں مانتا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں اتحاد کروانے کے لیے شریعت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں۔ ایک شخصیت ایسی ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ نہ کوفے والا ہے، نہ بریلی والا ہے، نہ رائمنڈ والا ہے، نہ دیوبند والا ہے، نہ بغداد والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ امام الانبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں، ادب سب کا کرے، احترام سب کا کرے، عزت سب کی کرے، لیکن فائنل اتھارٹی، آخری بات اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ فرقہ پرستی کا سبب کیا ہے؟ اس فرقہ پرستی کا سبب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، قیامت تو آ سکتی ہے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ کوفے والوں کو پکڑ لینا، بغداد والوں کو پکڑ لینا، بریلی کی خاک چھاننا، دیوبند کے دروازے بجانا۔ وہ شرط یہ ہے ما تمسکتم بہما، اللہ کی کتاب اور محمد کریم کے فرمان کو جب تک تم سامنے رکھو گے پوری دنیا کا کوئی بندہ بھی آ کر تمہیں جنت کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ جنت کی راہ ہے، یہ اتحاد کی راہ ہے، یہ اتفاق کی راہ ہے، یہ محبت کی راہ ہے، یہ فرقہ پرستی کے بت کو پاش پاش کرنے والا راستہ ہے۔ سب کا ادب کیجیے لیکن ادب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقہ پرستی کا سبب یہی ہے، ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دیا، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کے بعد اس نے کہا میرا بڑا، اس نے کہا میرا بڑا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا۔ اگر اختلاف ہو جائے اور شریعت میں انسانی عقلوں کے مطابق بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے، اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جائے تو شریعت اس کا حل بتا رہی ہے، غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے جن کا نبی ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، جن کا اللہ ایک ہے، جن کا کعبہ ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے مسلمان حاکم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، امام سے ہو جائے، پیر سے ہو جائے، شیخ سے ہو جائے، تمہارا مرشد کہے
مرنے والے کی وفات کی چادر پر بیٹھ کر آیت کریمہ پہ ہم نے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، ہم نے تیجا کروانا ہے، 7واں کروانا ہے، 9واں کروانا ہے، 10واں کروانا ہے، 40واں کروانا ہے، قل کروانا ہے، رسم چہلم کروانی ہے، اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا، میری روٹی چلتی رہے گی۔ اگر اختلاف ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے، اگر لڑائی ہو جائے، امام سے، شیخ سے، مرشد سے، پیر سے، شریعت دلیل کیا دے رہی ہے؟ شریعت اختلاف کو ختم کیسے کرتی ہے؟ فردوہ الی اللہ، اس اختلاف کو لاؤ اللہ کی کتاب پہ پیش کر دو، اس اختلاف کو لاؤ والرسول امام الانبیاء کی حدیث پہ پیش کر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے، اگر تم اللہ پر ایمان لانے کی دعوے میں سچے ہو، اگر تمہیں آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، تو ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں قبر پکی بنے گی یا کچی، قبر پہ سجدے ہوں گے یا نہیں، قبروں کا طواف ہوگا یا نہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکلیں گے یا نہیں، رجب میں کنڈے بھریں گے یا نہیں، ان سارے جھگڑوں کو اٹھاؤ، محمد کریم کے فرمان پر لے آؤ، عرش والے کی کتاب پہ لے آؤ۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے قول پر غور کیجئے، اپنے پیروں کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننے والوں، 2 رکعت نماز کا راجو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر۔ امیر عمر کا جملہ سن کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم ایک فیصلہ کرو، ایک آرڈر جاری کرو، ایک قانون بناؤ، ایک فیصلہ کرو، پھر تمہیں کچھ دیر کے بعد یہ احساس ہو جائے میرا پہلا فیصلہ غلط تھا، میری پہلی بات غلط تھی، تو حق اور سچ کی طرف لوٹتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر عمر۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما۔ ایک لمحے کی دیر نہ کرنا۔ کیا ثابت ہوا؟ کسی کی عقل، کسی کا قول حرف آخر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں، اے یعقوب، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، جو آج میں کہتا ہوں کل کو اپنا قول بدل لیتا ہوں، پرسوں کل کے خلاف کہہ دیتا ہوں، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، میری رائے کو نہ لکھا کر۔ جس کی طرف تم بلا رہے ہو، جس کے نام پہ تم نے مذہب بنائے ہیں، جس کی طرف تم نے جھوٹ کی نسبتیں کی ہیں، وہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جس کی دعوت ہم دیتے ہیں، جس کی اتباع کا آوازہ ہم لگاتے ہیں، وہ اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں، عبداللہ کو دیکھتے ہیں، ان کی قلم رکی ہوئی ہے، آج فرمان رسالت لکھے نہیں جا رہے، پوچھتے ہیں عبداللہ تو لکھ کیوں نہیں رہا؟ جواب میں کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ کے لکھا کر۔ نبی کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی گھر، کبھی باہر، کہا اللہ کی قسم لکھ، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی طرف تمہاری نسبتیں ہیں وہ کہہ رہے نہ لکھ، میں قول بدل لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں لکھ، مجھے زبان حال سے کہنے دیجئے لکھ، کس لیے لکھ؟ میں جب دین کی بات بتاتا ہوں اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک عرش والا مجھے نہیں بتا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے۔ لوگوں، جب انسانی عقل کی یہ کیفیت ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں، تو پھر آج اپنے اپنے نام پہ، اپنے اپنے پیروں کے نام پہ گروہ بنانے والوں، یہ کیسے ان کی بات پر آخر ہو سکتی ہے؟ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اگر تمہارا کسی سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے، فیصل شاہ صاحب نہیں ہے، فیصل پیر صاحب نہیں ہے، نوری بوری سرکار کا فتویٰ آخری فتویٰ نہیں ہے، فیصلہ کروانا ہے تو عرش والے کے قرآن پہ لے آؤ، مدینے والے کے فرمان پہ لے آؤ۔ قرآن حکیم کی حکمت سے بھری ہوئی ان تعلیمات کو جب لوگوں نے اپنے سینے سے لگایا، صدیوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، تلواروں سے خون ٹپکتا تھا، وہ تلواریں نیاموں میں داخل ہو گئی، ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، بھائی بندی بن گئی۔ کس طرح کے بھائی بنے؟ ابن عوف کو ان کا بھائی کہتا ہے میرا اتنا بڑا باغ ہے، مدینے کا بہت بڑا باغ ہے، تو دیکھ لے، آدھا آدھا تو کر لے، جو اچھا لگے تو لے لے، جو چھوڑے گا اس کو میں لے لوں گا۔ اس محبت کی مثال تاریخ پہ نہیں ملتی، اس محبت کی مثال۔ اور یہ محبتیں پیدا کیسے ہوئی؟ سب نے اپنی اپنی رائے کو چھوڑا، اپنے اپنے قول کو چھوڑا اور فرمان محمد کے اپنی گردنوں کو جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا ذکر مالی کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اس وقت کو اور اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار پیدا کیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر، خلفائے راشدین کے پیارے دور کے اندر امت کا یہی طریقہ رہا. اگر کہیں اختلاف ہوا